رجب کا، شعبان کا اور رمضان کا، یہ 3 مہینے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 مہینے خاص طور پر ایک الگ ہی اہمیت کے حامل ہیں اہل بیت اطہار کی نگاہوں میں. انہی مہینوں میں سے 3 مہینوں کا انتخاب کیا اہل بیت اطہار نے یا پروردگار عالم کی ذات اقدس نے، اور ان کو ہمارے لیے اہم ترین مہینے قرار دیا. اب آپ آج کل کی لینگویج کے اعتبار سے جو بھی نام دینا چاہیں، آپ کہیں صاحب 3 مہینے کا میلہ لگتا ہے، اس کو میلہ کہتے ہیں. آپ کہیں 3 مہینے کا فیسٹیول ہے، فیسٹیول کہتے ہیں، وہی میلہ ہو گیا. آپ کہیں صاحب 3 مہینے کا سیزن ہے، آپ سیزن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. لیکن یہ 3 مہینے ایک بالکل انفرادی، ایک الگ حیثیت کے حامل ہیں ہم سب کے لیے جو اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے. اور یہ جو 3 مہینے ہیں اہل بیت اطہار کے اعتبار سے دیکھا جائے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری جسمانی نشو و نما کے مہینے نہیں ہیں، یہ ہماری روحانی نشو و نما کے مہینے. میں عام طور پر 2 ایگزامپلس دیا کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں اسٹوڈنٹ کی، ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں بزنس مین کی، تاجر کی. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ کے پاس کیٹیگریز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ان کا ہم و غم یہ ہے کہ خدا کرے پاس ہو جائے. اور جیسے ہی انہیں اس بات کا یقین ہوا کہ ہم پاس ہو گئے، انہیں اس کے علاوہ مزید ایک لفظ بھی پڑھنے کا شوق نہیں. پاس ہو گئے، بہت ختم، بس اتنا ہو گیا، پاس ہو گئے. انہیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ رپورٹ کارڈ میں کیا لکھا ہوگا. اسی نیچے کی لائن دیکھتے ہیں، پروموٹڈ یا نہیں پروموٹڈ، اس کے اندر رپورٹ کارڈ بند رکھا، جس سبجیکٹ میں جتنے نمبر آئے پرابلم ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ کے خیال میں ایسے اسٹوڈنٹ پورا سال پڑھتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ آخر کا 1 مہینہ پڑھ لیا بہت. صحیح، آخر کا 1 مہینہ پڑھ لیا بہت. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم پاس ہوں گے کہ فیل ہوں گے. ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم بھی کہ نہیں آئیں گے. تو پوچھا جائے تم پاس؟ ارے پاس کیا بات کرتے ہیں، پورا تھرو آؤٹ دا کیریئر A++ لیا. کوشچن ہی نہیں ہے کہ ہم فیل ہونے والے. دیر از نو کوشچن آف فیل اور پاس. کوشچن از اباؤٹ پوزیشن، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کیا آنا. تھوڑی سی زیادہ محنت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ 1% کی وجہ سے میری پوزیشن گر جائے. اسے پاس فیل کے لیے نہیں لڑنا، اس کو پاس فیل کے لیے نہیں پڑھنا. اس کو پڑھنا کس کے لیے؟ اس 1.1 کے لیے، اس 1.2 کے لیے، اس 3 یا 4 مارکس کے لیے جس کی وجہ سے پوزیشن اوپر نیچے ہونے والی. آپ کا کیا خیال ہے ایسا اسٹوڈنٹ صرف 1 مہینہ پڑھتا؟ پورے سال پڑھتا ہے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھائی کی مثال ہے نا، وہ روحانیت کے میدان میں کامیابی کے لیے روزے کی ایگزامپل ہے. جو روزہ ہے نا، اسی کی ایگزامپل. اب آپ اس پوری ایگزامپل کو فٹ کر لیں روزے کے سسٹم پر جو ہمارے پاس اہل بیت پروردگار عالم نے دیا. خدا نے متعلق کسی کو فیل ہوتے تو نہیں دیکھنا چاہ رہا، لہذا آخری مہینے میں تو خدا نے گویا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا، خبردار روزے رکھنا ہی رکھنا ہے رمضان کے مہینے. یعنی آپ پتہ ہے کہ تم نے سال میں 30 روزے 29 روزے نہیں رکھے تو تم فیل ہو. خدا کہہ رہا ہے میں فیل تو نہیں ہونے دوں گا، لہذا سختی ہے، روزے رکھو ورنہ یہ ہے اور کفارہ کیا کیا. تو یہ صرف 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں وہ کون رکھتے ہیں؟ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، خدا کو پرابلم نہیں ہے اس میں کہ تم اپنا نام کس کیٹیگری میں لکھوانا چاہتے ہو. صرف پاس ہونے والوں میں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں.
لیکن اگر تم چاہتے پوزیشن لو تو پھر تمہیں پورا سال اس عبادت سے گزرنا ہے. لیکن اس پورے سال میں بھی کس طرح سے آپ دیکھیں ایگزامپل کو آپ ایگزیکٹلی فٹ کرتے جائیں. جو پوزیشن ہولڈر ہے بہرحال ایسا نہیں ہے کہ پورا سال اسی طرح سے پڑھتا ہے جس طرح آخری مہینے پڑھتا. آخری مہینے ممکن ہے رات کو 12 1 بجے پڑھ رہا ہو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا سال رات 1 بجے پڑھنا ہے کہ نہیں. شروع کے دن ہے, ہفتے میں 1 دن پڑھ لیا دیر تک, ہفتے میں 1 دن 2 دن اچھا پڑھ لیا جم کے. جب آخر کے 3 مہینے شروع ہوتے ہیں تو اب گویا جو ہے وہ ایک کہتے ہیں انٹینسو پڑھائی شروع ہو رہی ہے. اور پھر جب آخری کا 1 مہینہ آیا تو اب بالکل ایکسٹریم لیول کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے. بس یہ رجب شعبان اور رمضان یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہیں A++ لینا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ مجھے واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ سلمان کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں. تو کیا تھا, ہر مہینے 3 روزہ رکھتا ہوں. پھر کیا کہا, قبلہ شعبان اور رمضان کی پورے روزہ رکھتا ہوں, اور رجب اور شعبان کی پورے روزہ رکھتا ہوں. تو سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کے مکتب میں جو تربیت پانے والے افراد ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. سلمان صرف زبانی کلامی انسان نہیں بنتا, اس کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتی ہیں. اب ایک کلاس کے اندر تو فرض کریں 20 بچے ہیں, 25 بچے ہیں, 30 بچے ہیں, اسی میں فیصلہ ہونا. بٹ وین اٹ کمس ٹو دا بورڈ ایگزامینیشن اب 30 بچوں کا فاصلہ نہیں ہے. اب ممکن ہے مثلا جو ہے وہ 2000 بچے امتحان دے رہے ہو, 3000 بچے امتحان دے رہے ہو, 10,000 بچے امتحان دے رہے ہو, 1,00,000 بچے امتحان دے رہے ہو. تو ہمارا آپ کا جو امتحان ہے اس میں تو کروڑوں لوگ دے چکے ہیں, کروڑوں دینے والے, بلکہ اربوں لوگ دے چکے ہیں, اربوں دینے والے. اس میں ہمیں کہاں کھڑا رہنا, where we want to stand. یہ رجب شعبان اور رمضان ہماری اس تربیت کے مہینے. لہذا آپ دیکھیے کہ اس 3 مہینوں کے لیے جو مزاج اہل بیت نظر آیا وہی نظر آیا کہ دعاؤں کی بھرمار ہے اس کے اندر. گائیڈ لائنز ہیں. جناب رجب کا مہینہ گزر گیا, لیکن اللہ کرے کہ آپ کو یاد رہ جائے. ایک شخص ہے, رجب کا مہینہ تو بالکل اینڈ تھا, چھڑے امام کی خدمت میں آئے. امام نے کہا کہ سالم کی روایت ہے, امام نے فرمایا کہ تمہیں روزہ رکھتی ہے اس مہینے میں؟ چلنے کا بولا بولہ میں نے کوئی روزہ نہیں رکھا اس میں. امام نے پہلا جملہ یہ کہا کہ تم نے اتنا زیادہ ثواب ضائع کر دیا ہے کہ جس کا اندازہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا. کین یو امیجن the weight of this sentence. رب العزت کی ذات کے سوا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ تم نے کتنا ثواب مس کیا. لیکن اس روایت کے شروع میں کیا لکھا تھا کہ ابھی رجب کے کچھ دن باقی تھے. فوراً اس نے کہا کہ مولا اگر میں کچھ دن رکھ لوں کچھ مل جائے گا. امام نے کہا ڈیفینیٹلی ملے. پھر وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1 دن روزہ رکھتا ہے رجب کے آخر میں تو خدا سکرات الموت کی سختی کو آسان کرتا ہے, بعد از موت قبر کی ہولناکی سے بچاتا ہے, فشار کی منزلوں سے آسان کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص رجب کے آخر میں 2 روزے رکھتا ہے پروردگار پورے سراغ سے اس کو بآسانی گزار دے گا. اگر کوئی شخص رجب کے آخر میں 3 روزے رکھتا ہے تو یہاں تک لکھا کہ جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. جنہوں نے رکھے خدا قبول کرے, جنہوں نے نہیں رکھے نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال میں رکھیں گے. لیکن پھر دوسری روایت امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے, یہی ہمارے چھٹے امام مولا رجب کے روزے کا بتائیے. اب روایت کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ رجب کا مہینہ گزر چکا تھا. مولا رجب کے روزے کی فضیلت تو بتائیے. امام نے کہا تمہیں رجب یاد آ رہا ہے, شعبان کی فضیلت نہیں معلوم, شعبان کیوں مس کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے, یہ سب بتلانا ہے. صفوان, یہ روایت دیکھیں اس کے اندر موجود ہے ماہ شعبان کے تعارف میں. مفاصل جنان میرے پاس کتاب میں اس کو دکھانا, اور ضرور اس کو جا کے دیکھیے گا, چھوٹا بہت ضرور دیکھیے گا. صفوان جمال سے روایت ہے کہ چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے, چھٹے امام نے جملہ کہا. اب دیکھیں امام کس انداز سے تربیت کرتے ہیں.
آج کل میں کہتا ہوں کہ یہ ٹویٹ اور مثال کے طور پر فیس بک اور آپ کے جو ہے سوشل سرکلز میں بات جاتی ہے نا، سرکلز کی بات کرتے ہیں، سرکلز کی بات اگر میں پہلے کسی نے کی تو اسلام نے کی، اور یہاں پر امام دا ورڈ سرکل یوز کر رہے ہیں صفوان جمال کے سامنے. صفوان جمال بہت بڑے لیول کا صحابی ہے، بہت بڑے لیول کا صحابی. کئی سارے واقعات ہے صفوان جمال کے، اگر واقعات میں جاؤں گا تو پھر بات کہیں سے بھی نکل جائے گی. صفوان جمال چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھے، امام نے کہا صفوان دیکھیں میں ایگزیکٹلی الفاظ سناؤں، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو. قریبی لوگوں کو سرکل، اپنے سرکل کے اندر موٹیویٹ کرو لوگوں کو کہ وہ کیا کریں، ماہ شعبان میں روزے رکھیں. اچھا صفوان بھی وہ عزت، وہ تعظیم، وہ اپنے مقام پر، لیکن چھٹے امام کے مکتب کے پلے ہوئے ہیں، اسمارٹ ہیں. اب میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں، اس روایت کا الفاظ دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا تاکہ میں اپنے الفاظ آپ کو بتا سکوں. میں نے عرض کیا، صفوان کہتے میں نے عرض کیا کہ مولا کی فضیلت کیا ہے. یعنی دوسرا الفاظ میں صفوان نے کہا مولا ایسا تو کوئی روزہ نہیں رکھے گا، آپ کو تھوڑا چٹپٹا بتائیں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں. دیکھیں نا ہمارا مزاج بھی ہے نا ایسا، ہم جب مفادی کھولتے ہیں تو اگر کسی دعا کے شروع میں لکھا ہو کہ اگر یہ دعا پڑھو گے تو ہر لفظ پر 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1000 درجات بڑھ جائیں گے اور 1000 محل بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، تو بڑے مزے سے دعا پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور جس دعا کے شروع میں لکھا ہو کہ مثلا امام روزانہ پڑھا کرتے تھے، بس اتنا سا، تو دل مائل نہیں ہوتا. اتنے پڑھتے ہیں پڑھنے والے، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن دل اتنا مائل نہیں ہوتا جب تک کہ ثواب اور فضیلت اس کے ہمارے سامنے. تو صفوان نے بھی کہا مولا کچھ فضیلت تو بتائیے، میں کیا بتاؤں، کیا کہہ کے کہوں روزہ رکھو. اب امام بتا رہے، سنیں. امام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا. اب دیکھیے پیغمبر باقاعدہ اہتمام کر رہے ہیں. چھٹے امام فرمانے کی یہ بتاؤ بات لوگوں کو، یہ بات ریئل ہے، یہ کوئی امام جو حکایت نہیں سنا رہے، کوئی قصہ نہیں سنا رہے، ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے صفوان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ صفوان جا کے تم لوگوں کو اس بات پر بتاؤ اور ان کو آگاہ کرو کہ یہ حقیقت ہے. پیغمبر کیا کرتے تھے، جب شعبان کا چاند نظر آتا تھا باقاعدہ ایک فرد کو ہائر کرتے تھے. آج کل جس طرح ہم لوگ SMS کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں اور بات سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہے. اس زمانے میں کیا سسٹم ہوتا تھا کہ منادی ہوا کرتے تھے جو گلیوں میں نکلتے تھے، محلوں میں نکلتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے، لوگ جب جمع ہو جاتے تھے تو میسج دیتے تھے، بھائی فلاں خاندان میں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، سب کو پتہ چل جائے. حاضرین غائبین کو اطلاع دیتے. پھر دوسری گلی میں جاتا تھا، وہاں پہ اعلان کرتا تھا. پھر تیسری گلی میں جاتا تھا، پورا دن اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ شہر کے لوگوں کو اطلاع دے. تو پیغمبر باقاعدہ ایک منادی کو ہائر کرتے تھے، جاؤ جا کے ندا دو. اور یہ کیا ندا دیتا تھا پورے مدینے میں، ایک ایک محلے میں جا کر پیغمبر کا ایک میسج تھا جو پورے اہل مدینہ کو سناتا تھا. ناؤ لک ایٹ دس میسج. منادی ندا کرتا تھا، اے اہل مدینہ میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو اس مہینے میں میری مدد کرے یعنی روزہ رکھے. اللہ بظاہر بڑا عجیب ہے. یعنی شیخ عباس نے اگر روایت نہ لکھی ہوتی تو شاید اتنا بیان کرنا بھی آسان نہیں ہوتا کہ پیغمبر از آسکنگ فار ہیلپ. یعنی مجھ سے آتے آپ سے پیغمبر کہیں کہ اے میرے ماننے والے میری مدد کر، ہم کیا کرنے کو تیار ہیں؟ یعنی واقعی کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم کہیں گے مولا ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارا مال قربان، ہمارا سب کچھ، ہماری ہستی سب کچھ قربان. پیغمبر فرمانے لیسن مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک کام کرو، میری ہیلپ کرنا چاہتے ہو شعبان کے مہینے میں روزے رکھو. نا واٹ از دا رسپانس؟ کیا ہونا چاہیے رسپانس؟ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں میری ہیلپ کرو. اب یہ روایت کون سنا رہا ہے؟ چھٹے امام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صفوان جمال کو. اور کہنے جاؤ جا کے صفوان یہ روایت تم اپنے سرکلز میں بیان کرو. یعنی دوسرے الفاظ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اپنے اپنے میسیجز میں بنا کے اس کو ٹویٹ کرو، پھیلاؤ اس میسج کو آگے جتنا ہو سکتا ہے.
گویا یہ پیغمبر کے منادی کا کام تم انجام دے رہے ہیں، گویا چھٹے امام کے دور کے صفوان جمال کا کام تم انجام دے رہے ہیں. اور آگے صفوان کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے، اب دیکھیں واسطے بڑھتے جا رہے ہیں. صفوان کہتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ مولا کائنات یہ فرمایا کرتے تھے. کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی ہے اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہ ہوگا. یہ مولا کائنات کا ریسپانس ہے پیغمبر کی اس ندا کے بعد. اب دیکھیں کہ ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے. آپ کو اندازہ ہو شعبان کتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، رجب اتنا ہی امپورٹنٹ، شعبان اتنا ہی امپورٹنٹ. اچھا، روزہ رکھنے کے بعد ایک تو ہو گئی اس مہینے کی جو اہم ترین عبادت اگر آپ کیٹیگرائز کریں، لسٹ کریں تو روزہ. لیکن کیا روزہ رکھنے کے بعد مزید کچھ بھی نہیں؟ میں نے روزہ رکھ لیا لہٰذا سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں. اب آپ لوگ جا کے دیکھیے گا، مجھے پتا ہے کہ میں سارا کا سارا نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن عبادتوں کے مرحلے میں دو عبادتیں اور ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اس رجب کے اندر، اس شعبان کے اندر. نمبر 1 استغفار، نمبر 2 صدقہ. استغفار اور صدقہ یہ بڑا ہی آپ کو کہتے ہیں نا کہ بریف، ایک مختصر ترین الفاظ میں پوائنٹس کی صورت میں، بلٹ پوائنٹس کی صورت میں آپ کو باتیں دے رہا ہوں. اور اہل بیت تھا نہیں بتائیں، کوئی میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر. 2 پوائنٹس ایجنڈا آفٹر دا فاسٹنگ. نمبر 1 استغفار، نمبر 2 صدقہ. اور استغفار کے لیے بھی جو ورڈز ہیں وہ اہل بیت نے بتائے اس مہینے کے لیے. یاد ہے کسی کو کیا لفظ ہے؟ بس سمپل، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. جتنا ہو سکے تکرار کرو اس کو، جتنا ہو سکے، جب بھی یاد ہے، صبح، دوپہر، شام، رات، آدھی رات، اینی ٹائم. استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. استغفر اللہ کیا میننگ ہے؟ میں اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت کا طلبدار ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے بخش دے. وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. فرق کیا ہے استغفار میں اور توبہ میں؟ تو بتائے گا؟ لیجیے نا، there's a difference between استغفار and توبہ. بس آج کے بعد اب جب دعا مانگیں تو اس کی میننگ ذہن میں ہونا چاہیے. استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں. وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ، اور میں اس سے دعا کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ مجھے توبہ نصیب کرے. کیا مطلب؟ توبہ مینس پلٹنا، برگشت. یعنی آج تک مثلا بے پردگی کی تو آج تک کے لیے استغفار ہے، کل کے لیے استغفار نہیں، کل کے لیے توبہ ہے. توبہ یہ کہ آپ بے پردگی سے پردے کی طرف پلٹ آؤ. یعنی آج تک کا معاملہ توبہ کے ذریعے، یعنی استغفار کے ذریعے حل کرو، آج کے آگے کا معاملہ توبہ کے ذریعے حل کرو. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ریپیٹ نہ کروں، میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ اب مجھے پلٹنے کی توفیق دے دے کہ جس راستے پر میں چل رہا تھا اب تک، جس کی میں معافی مانگنی پڑ رہی، جھوٹ بولتا رہا، میوزک سنتا رہا مثال کے طور پر، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا، شوہر کے ساتھ مثلا بدتمیزی ہوتی رہی. انسان کو احساس تو ہو جاتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا احساس کہ مثلا ہماری بات سے ہمارا باپ چڑھ رہا ہے، ہماری بات سے ہمارا بھائی چڑھ رہا ہے، ہماری بات سے ہمارا شوہر چڑھ رہا ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن انسان کو اندازہ تو ہے. آج تک کے لیے توبہ استغفار، کل کے لیے توبہ. یہ ہے ڈفرنس کہ اب میں پلٹ جاؤں اپنے عمل سے، اس عمل کو چھوڑ دوں جس پر آج تک کرتا رہا، چلتا رہا، عمل کرتا رہا. وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ. یہ دعا مانگے اور صرف زبانی کلامی نہ ہو، کوشش کریں کہ اپنے عمل میں اس کو لے کر استغفر اللہ واسألہ التوبہ.
استغفار کے لیے بہترین الفاظ جو ہیں جو اہل بیت نے بتائے، اور صدقہ. اب آپ دیکھیے کہ آپ کا اس میں انویسٹمنٹ اب تک کچھ نہیں ہو رہا، اسپیشلی ٹائم کا انویسٹمنٹ نہیں ہے. روزہ رکھ کر ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وقت لگ رہا ہے عبادت کے اندر، ہے نا، اپنا نارمل روٹین کا کام انجام دے رہے ہیں. استغفر اللہ وصلو توبہ کے لیے آپ کو جو ہے وہ مصلی نہیں بچھانا. کلیئر ہے؟ آپ چلتے پھرتے کام کرتے جو بھی ہیں پڑھ. صدقہ دینے کے لیے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے مثال کا مصلی پر. ان تین چیزوں کے بعد اب آتی ہے اس لیول کی عبادتیں جس کے لیے مصلی بچھانا ہے، جس کے لیے مصلی بچھانا. اور مصلی بچھانے کے لیے پھر مناجات شعبانیہ ہیں، پھر روزانہ کی دعائیں ہیں. اب لیکن ان کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خواتین کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو ایک بات کا ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں. یعنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مصلی پر بیٹھے تو اتنا لمبا بیٹھ گئے کہ اب کسی اور کام کے لیے فرصت ہی نہیں. گھر میں بچے بھوکے پیسے ہی مسئلہ نہیں، ہم تو مصلی پر بیٹھے. شوہر کو چائے چاہیے نہیں، صاحب آپ چائے بنا کے خود پیجیے، میرے لیے بھی دیجیے، میں تو دعا پڑھ لیں گے. وہ انڈرسٹینڈنگ بھی کلیئر ہونا ضروری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کوشش کریں وقت نکالیں. یعنی اب یہ وہ والے مہینے شروع ہو گئے کہ اب ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ A+ لینا ہے، A++ لینا ہے، A لینا ہے، B لینا ہے، پاس ہونا ہے، کیا کرنا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. آخر کے 3 مہینے میں انسان وقت نکالتا ہی ہے، باقی مصروفیات تو کم کرتا ہی ہے. جن بچوں کو واقعی پوزیشن دینی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں آخری مہینے میں؟ تو پروگرام میں شادی کا نہیں جانا، دوستوں نے کھیلنے کا پروگرام بنایا نہیں جانا، پکنک نہیں جانا، فلاں نہیں جانا. کیوں؟ اس سے کہ ہمارا پڑھائی کا مہینہ. کہیں کٹوتی کریں گے تو ٹائم نکلے گا نا یہاں پر. تو باقی پھر چیزوں میں کٹوتی کریں اور ٹائم نکالیں مصلی بیٹھنے کے لیے. میں کہتا ہوں پلان سے بڑھیں آگے. روزانہ مثلا آدھا گھنٹہ نکالیں، 15 منٹ دن میں، 15 منٹ رات میں، 20 منٹ دن میں، 20 منٹ رات میں. زیادہ نہیں، جتنا نارمل کرتے تھے +20 منٹ +15 منٹ. بہت زیادہ کریں گے تو بدہضمی ہو جائے گی، نہیں کر پائیں گے. یاد رکھے گا نہیں کر پائیں گے. جس طرح انسانی جسم کی ایک استطاعت ہے نا، اگر آپ فرض کرنے بہت زیادہ فوڈ کھانے کے عادی نہیں ہیں اور آپ ایک دم سے ہیوی کھانا شروع کر دیں گے تو کیا ہو جاتی ہے؟ متلی ہو جاتی ہے. جو کھایا ہے وہ بھی چاہے کی صورت میں نکل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح عبادت میں بھی انسانی روح اتنا زیادہ ایکسپٹ نہیں کر سکتی ایک ساتھ. ایک دم سے کرنے جائیں گے نہیں برداشت کر سکیں گے. اور جسمانی قے وہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے، روحانی قے سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لہذا لمٹس میں رہتے ہوئے نہ اپنے سسٹم کو ڈسٹرب کریں، نہ اپنے گھر والوں کو ڈسٹرب کریں، نہ اپنے فیملی سسٹم کو ڈسٹرب کریں، لیکن عبادت میں کچھ نہ کچھ بہتری لائیں، کچھ نہ کچھ بڑھائیں. اور اب اس کے بعد ایک روایت بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ روایت آپ کو ملے گی ماہ رجب کی پہلی رات کے اعمال میں. ماہ رجب کی پہلی رات کے اعمال. ماہ رجب کی فضیلت بیان کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مشترکہ اعمال بیان کیے ہیں، اور مشترکہ اعمال کے بعد رجب کی پہلی رات. رجب کی پہلی رات میں پوائنٹ نمبر 7 میں روایت لکھی ہوئی ہے. اب میں جنرلی پڑھتا ہوں، آپ سلوا دل میں پڑھ لیجئے گا. رجب کی پہلی رات کے بارے میں شیخ نے مصباح متحجد میں نقل کیا ہے کہ ابو البختری وہب ابن وہب امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ اپنے والد ماجد اور اپنے جد امجد امیر المومنین امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے. اب دیکھیں کہاں اسے پوری سند کے ساتھ شیخ عباس نے روایت کو لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انسان پورے سال کے دوران ان 4 راتوں میں خود کو تمام کاموں سے فارغ کر کے بیدار رہے. سال کی 4 راتیں اور خدا کی عبادت کرے. اب اس سے پہلے کہ اس رات کو مکمل کروں، ذرا سوچیے اور لکھیے اپنے پاس وہ 4 راتیں کون سی ہوں گی. ہم تو بہت سے راتوں کو جانتے ہیں نا دن کے اندر.
کتنی کتنی راتیں جو امپورٹنٹ ہیں. اب آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ ان میں سے ایک پہلے رجب کی رات ہے, اس لیے کہ پہلے رجب کی رات میں آ گئے, چلے ایک رات, باقی 3 راتیں کون سی ہوں گی؟ شب قدر ہونی چاہیے, اس لیے کہ رمضان کے مہینے کی اہم ترین رات شب قدر ہے, اور 15 شعبان کی رات, اور شب عید, اور شب معراج, اور شب عرفہ, ٹھیک ہے نا, اور کئی ساری راتیں ہمارے ذہن میں آئیں. ٹھیک ہے, بس میرا کام اتنا ہی تھا کہ تھوڑا سا آپ کی جو ہے نا سوچ کو بیدار کروں. اب آئیے دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں. نہ اس کے اندر شب قدر کا تذکرہ ہے, نہ اس کے اندر شب مبعث شب معراج کا تذکرہ ہے, نہ اس کے اندر شب عرفہ کا تذکرہ ہے, نہ لیلۃ الرغائب کا تذکرہ ہے. پھر یہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ ایک رات تو ہو گئی فرسٹ رجب, باقی 3 راتیں کون سی ہیں؟ تو ان میں سے 13 رجب نہیں, ان میں سے ایک رات ہے عید الضحیٰ کی رات, یعنی شب عرفہ کے ایک رات بعد عید الاضحیٰ کی رات. عید الاضحیٰ کی رات ابھی شاید یہاں رہنے والوں کو سمجھ میں نہ آئے, یہ حاجیوں کو سمجھ میں آئے گی. اہم ترین رات اگر پورے حج کے اندر ہے تو کون سی ہے؟ جب عرفات کے میدان سے نکلو, مینا کے میدان میں جانا ہے 10 ذی الحجہ کو صبح, 9 ذی الحجہ کو مغرب کے اذان پر عرفات کا وقوف ختم ہو گیا, 10 ذی الحجہ کو صبح سورج نکلنے کے بعد مینا کے میدان میں کنکر بھی مارنے ہیں, اور قربانی بھی ہونی ہے, اور سر بھی مڑوانا ہے وغیرہ, احرام سے فارغ ہونا. یہ جو 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے, یہ بیتوتہ کرنا ہے مزدلفہ کے میدان میں, مشعر الحرام جسے کہتے ہیں. اہم ترین رات ہے, واللہ اہم ترین رات. خدا نصیب کرے انشاءاللہ مجھے بھی, آپ کو بھی بار بار نصیب کرے, اور خود مزدلفہ کے میدان میں جا کر دیکھیں اور اس کی برکتوں کو, اس کی واقعاً اس کی سگنیفیکینس کو محسوس کریں. عجیب رات ہے. یعنی اہل بیت, اب میں ایک مسئلہ سے جملہ سن لیں, یہ جملہ مجھے پتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن یاد رہ جائے تو بڑی بات ہے. اہل سنت کے اعتبار سے عرفہ ہو گیا, حج ہو گیا, یعنی ہارٹ آف دا حج از عرفہ اکارڈنگ ٹو اہل سنت. اکارڈنگ ٹو اہل بیت شب مزدلفہ از دا حج, ہارٹ آف دا حج. ذہن میں رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا. اہل بیت کے اعتبار سے عرفہ اس وقت ہے بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی شک نہیں, لیکن بہرحال عرفہ سے بھی ایک قدم سے ہی آگے کون سی رات ہے؟ مزدلفہ کی رات, اتنی امپورٹنٹ. اب یہ فقہی مسائل جب سنیں گے, سمجھیں گے, انشاءاللہ اس کا صبر اختیار کریں گے, سمجھ میں آئیں گے ساری باتیں. تو ایک رات تو وہ ہے شب عید الاضحیٰ, ایک رات ہو گئی پہلی رجب کی رات, باقی 2 راتیں کون سی؟ تو ان باقی 2 راتوں کو سمجھنے کے لیے رجب, شعبان اور رمضان کو ایز اے ہول پیکج سمجھنا پڑے گا. رجب, شعبان اور رمضان اگر ایز اے پیکج سمجھ میں آیا تو پھر ایک جملے میں بات مکمل ہو جائے گی. پہلی رات, درمیانی رات, آخری رات, یعنی پہلی رجب, 15 شعبان, عید الفطر. آپ دیکھیں ان 3 مہینوں میں یہ 3 راتیں اس طرح سے آ رہی. بظاہر شوال کی رات پڑ جاتی پہلی ہو, لیکن میرے اعتبار سے وہ شوال کی رات نہیں ہے, وہ رمضان کی اختتامی رات ہے. ایک کاروباری ہوتا ہے نا, جب ایک میلہ لگتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ پہلی رات کو ساری پلاننگ کرتا ہے, مجھے اتنا 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 دھندا کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, اتنا مجھے کمانا ہے. پھر درمیان میں ایک رات بیٹھ کر وہ حساب کتاب کرتا ہے کہ صاحب میں نے جتنا سوچا تھا اتنا کما لیا کہ نہیں کمایا. اور جب شامیانے ہٹ جاتے ہیں, میلہ چلا جا مکمل ہو جاتا ہے, سارے کے سارے کہاں چلے جاتے ہیں, تو اب وہ آخری رات جو اصولاً میلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اصولاً, لیکن اب وہ بیٹھ کر حساب کتاب کرتا ہے کہ میں نے جتنا کمایا تھا اتنا کمایا کہ نہیں. بس یہ 3 راتیں سمجھ لیں. اور امام علی فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ انسان ان راتوں کو جاگ کر گزارے, تمام کاموں سے خود کو فارغ کرے. ٹھیک ہے ایک لفظ لکھا ہوا, میں سے انکار نہیں کرتا, اور مجھے اجازت نہیں اپنی مرضی سے مولا کے کلام کی تفسیر کروں. لکھا ہے کہ عبادت میں گزاریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں عبادت میں گزارنے سے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دعائیں پڑھتا رہے. عبادت میں گزارنے کا مطلب وہ تفکر کی عبادت, پلان کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے یعنی جس طرح ایک بزنس مین پلان کرتا ہے, مجھے 3 مہینے میں یہ میرا ٹارگیٹ ہے, مجھے یہ اچیو کرنا ہے, اتنا بزنس کرنا ہے.
مومن کا ہی ٹارگیٹ ہونا چاہیے اس رجب شعبان رمضان میں مجھے اتنا اچیو کرنا ہے, اتنا ٹارگیٹ ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو رجب شعبان میں پورے پورے مہینے روزے رکھتے ہیں, وہ ایک الگ ہے, ایڈوانس یوزرز ہیں, ٹھیک ہے, خدا ان کو سلامت رکھے, ان کی عبادتوں کو قبول کرے اور توفیق دے. کچھ وہ ہیں جو رمضان کے علاوہ نہیں رکھتے. اب آپ کہیں صاحب ہم آج سے سارے روزے رکھنا شروع کر دیں گے, نہیں رکھ پائیں گے, فیل ہو جائیں گے. ٹارگیٹ بنائیں کہ صاحب رجب شعبان اور رمضان میں 90 دن تھے, 90 دن میں ہم 30 دن کو روزہ رکھتے تھے, 60 نہیں رکھتے تھے. ہم اتنا کریں گے اس مرتبہ 90 میں سے 45 دن روزہ رکھیں گے, یعنی 30 روزے تو رکھنے ہیں رمضان کے, باقی 2 مہینوں میں 15 روزے اور رکھیں گے ایکسٹرا, ایک مہینے میں 7-8 روزے. دیکھیں خود میں کتنی توانائی ہے, پلان کریں. ایک مہینے میں 7-8 روزے رکھنے, اس کا مطلب کیا کریں گے, 4 ویکینڈز ہیں, ہفتہ اتوار رکھیں گے, ہر ہفتہ اتوار, تو ہو جائیں گے 8 روزے ہو جائیں گے ایک مہینے میں, 2 مہینوں میں 16 ہو جائیں گے. مثال کے طور پر 90 راتوں میں اصولاً تو 90 نمازیں شب ہونی چاہیے, جن کی ہوتی ہے مبارک, اور نہیں ہوتی ہے. اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ صاحب 90 کی 90 جو آج تک کبھی ایک بھی نہیں پڑھی اور اب 90 کی 90 راتیں پڑھیں گے, آپ مطمئن ہو جائیں گے 3-4 زیادہ نہیں پڑھ پائیں گے. پلان کریں کہ ٹھیک ہے ہم اتنا کریں گے کہ مثال کے طور پر رمضان میں مثلا ساری پڑھ لیں گے, یا رمضان میں کچھ پڑھ لیں گے, اور رجب شعبان میں کم از کم اتنا کریں گے, ویکینڈ پر ایک پڑھیں گے نماز شب. پورے مہینے میں 4 نماز شب ہو جائے بہت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 4 بھی ہوتی ہے بڑی جیت ہے, جن بھی 0 ہے ان کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں جیسے رمضان کے ایک مہینے میں 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 قرآن ختم کرتے ہیں, کچھ یہ پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. چلیں بابا رمضان رجب شعبان رمضان میں ملا کر ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کریں گے شروع سے آخر تک. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہاں کریں, 0 پہ کریں, جو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. 90 راتیں, 90 دن ہیں. اگر اس پورے قرآن کو مثال کے طور پر فرض کر لیں 300 صفحے کا قرآن, مجھے نہیں پتا 500 صفحے کا قرآن ہے, 600 صفحے کا قرآن ہے. 600 صفحے کا قرآن کا مطلب اگر 90 پہ ڈیوائڈ کریں اس کو تو کتنا بنتا ہے, سب اتنا بنتا. 900 صفحے ہوتے, 90 دن ہوتے, 10 دن آتے, 600 صفحے مثلا 6 صفحے آئیں گے. چلیں 600 صفحے کا قرآن ہے, روزانہ 6 صفحے پڑھیں گے, بس اللہ کرے گا 7 صفحے پڑھیں گے, ہو جائے گا پورا 3 مہینے کے. یہ پلاننگ کی رات ہے. 15 شعبان کو پھر پلاننگ کو ریوائو کرنا ہے. جو میں نے سوچا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا. میں نے سوچا تھا کہ مثال کے طور پر مطلب پورے مہینے اس 3 مہینوں کے اندر مثال کے طور پر مجھے 20 نمازیں شب پڑھنی ہے, اس کا مطلب 15 شعبان آ گئی, 10 ہو جانی چاہیے. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی, خدا کا شکر ادا کرو. نہیں ہوئی, اپنے ساتھ ری کمٹمنٹ کرو کہ اب کیسے پورا کروں اس کوٹے کو. میں نے سوچا تھا مثلا مجھے پورا قرآن پڑھنا ہے شروع سے آخر تک, تو 15 شعبان تک آدھا ہو جانا چاہیے تھا. 15 پارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے اس کا مطلب کوئی پرابلم ہے. آئی نیڈ ٹو ریوائز مائی پلاننگ اینڈ سو آن. پھر وہ سمجھ میں آئے گا کہ کیوں معصوم کہتے تھے کہ بابا عید الفطر کی رات جو ہے وہ مزدوری لینے کی رات ہے. تو مزدوری لینے کی رات یہ کہ تمہیں پتا تو ہو کہ تمہیں کیا ہے, رپورٹ کارڈ تمہارے اپنے ہاتھ میں, تمہیں پتا ہے کہ آج کی رات اگر خدا انعام بانٹ رہا ہے تو مجھے کیا ملے گا, میں کہاں کھڑا ہوں. میرے رپورٹ کارڈ میں پروموٹڈ لکھا ہے, ڈی موٹڈ لکھا ہے, A+ لکھا ہے, A لکھا ہے, کیا لکھا ہے. میں نے جو کمٹمنٹ کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا, جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا کہ نہیں کیا. عبادت صرف دعائیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, صرف کتابیں کھول لینے کا نام نہیں ہے, صرف جو ہے وہ طوطے کی طرح ریوائز کر لینے کا نام نہیں ہے. پلاننگ کریں, پلیز پلاننگ کریں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صفحہ لے کے بیٹھ جائیں, کاغذ لے کے بیٹھ جائیں. 15 شعبان کی رات کو ساری باتیں جو آپ کرتے کریں. ایک کام اور کریں اس مرتبہ میرے کہنے پر, ایک کاغذ لے کے بیٹھ جائیں. آدھے گھنٹے کے لیے صرف کاغذ قلم, سارے موبائل کمپیوٹر سب آف کر کے سکون سے سوچیں کہ مجھے ان باقی 45 دنوں میں کیا کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں کیا ٹارگیٹ ہے میرے. کسی نماز شب پڑھنی ہے, کسی مرتبہ جو ہے وہ حمزہ پڑھنی ہے. اچھا ہم کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ کمال ہے ہمارا. رجب شعبان رمضان شروع ہوتے ہیں, کیا پلاننگ ہوتی ہے؟ میچنگ کی چوڑیاں کہاں سے ملیں گی, مہندی کس سے لگوانی ہے, کپڑے اس مرتبہ درزی کو پہلے دے دینے, کون سا ڈیزائن چل رہا ہے, کون سا فیشن چل رہا ہے. لیکن ہے کہ نہیں ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. کیا واقعی رجب شعبان اور رمضان اسی لیے تھے؟ کیا واقعی اسی لیے تھے؟ یعنی آج عجیب بات ہے کہ جو ہمارے
روحانی بلندی اور ترقی کے عظیم ترین مہینے تھے. آج ہمارے دشمن کی کامیابی یہ ہے, اس نے اس طرح سے ہم کو جکڑ دیا ان چیزوں کے اندر. مجھے واقعی دل جلتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ صاحب ایک کلچر ایسا ہے, ایک گروہ ایسا ہے, ایک امت ایسی ہے جس میں خدا کا حکم ہے کہ بھائی سال کے 11 مہینے مثال کے طور پر تم 3 وقت کا کھانا کھاؤ اور سال کے 1 مہینہ تم 2 وقت کا کھانا کھاؤ. ہونا کیا چاہیے بجٹنگ کے اعتبار سے؟ اگر 11 مہینے مثال کے طور پر 15,000 روپے کا بجٹ تھا مہینے کا کھانے پینے کا, تو اسے 1 مہینے میں 10,000 ہو جانا چاہیے. تو صاحب آپ 1 وقت کا کھانا کم ہو گیا. اگر 3 وقت کا کھانا 15,000 تھا تو 2 وقت کا کھانا 10,000 ہو جانا چاہیے. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ رمضان کے مہینے کا بجٹ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اگر پورا مہینہ 15,000 ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں 30,000 ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ صرف ایک ایک گھر کی بات نہیں ہے, ایک امت کی بات ہے. میں آپ کے سموسوں اور پکوڑوں پر پابندی نہیں لگا رہا ہوں, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں, ہم اپنی نسلوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پورا اچھا یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف کراچی کی بات نہیں ہو رہی, پورا عالم اسلام آپ دیکھیے. یعنی جس مہینے میں پروردگار عالم جیسے کریم پروردگار نے, دیکھیے کریم, رمضان کے مہینے میں ہمیں کہتا تھا میرے مہمان ہو. کبھی اس انداز سے سوچا آپ نے؟ کہتے نا خدا تو میرے مہمان ہو رمضان کے مہینے میں. مجھے بتائیے دنیا کا کون سا میزبان ایسا ہے جو اپنے مہمان پر کھانے پینے کی پابندی لگاتا ہے؟ ہوگا کبھی ایسا آپ اپنے کسی مہمان کو جو آپ کا بن بلائے بھی نہیں ہے, آپ نے بڑی عزت سے اسے اپنے گھر میں بلایا ہے, اور جب آپ کا مہمان بن گئے آپ نے خبردار کھانا نہیں کھانا, پانی نہیں پینا. Do you feel it makes sense? خدا تو نے 11 مہینے کہا ہوتا کہ میرے مہمان سمجھ میں آتا ہے, اس 1 مہینے میں کہا ہوتا کہ میری مہمان سفارش, میں کریم خدا ہوں لیکن کھانے پینے پابندی لگا رہا ہوں, تو مجھے 1 مہینے بعد آپ کو میرا مہمان مت سمجھو. کمال, مہمان بنایا اور بھوکا پیسہ رکھ رہا ہے, کیوں؟ تھوڑا سا ایگزامپل کو ٹویسٹ کریں, سمجھ میں آ جائے گی بات. آپ نے بہت ہی عزیز مہمان کو بلایا, اس کو 104 بخار ہے, وہ آپ سے ٹھنڈی بوتل مانگ رہا ہے پینے کے لیے, دیں گے اس کو؟ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کہیں گے صاحب آپ ہمارے عزیز ترین مہمان ہیں اور ہم آپ کی ذات کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانا پسند نہیں کرتے. جو آپ مانگ رہے ہیں یہ آپ کو مزید بھی مار کرنے والی چیز ہے. لہٰذا اگر ہم اچھے میزبان ہیں تو ضروری ہے کہ آپ میں ٹھنڈا شربت تو ہر چیز پہ پابندی لگا دیں. ٹھنڈی تو پابندی کیوں لگا رہے؟ مہمان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندی لگا رہا ہے. بس آپ سمجھیں کہ پروردگار نے مہمان بنایا کس چیز کے لیے؟ خدا نے کہا کہ بابا روزے رکھو تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ. خدا جانتا ہے, میں اور آپ جانتے ہوں کہ نہ جانتے ہوں, کہ جب تک کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت نہیں کریں گے تقویٰ کے اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے. ہمیں اور آپ کو بھوکا رکھ کر خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ایسا نہیں کہ خدا کے پاس غذا کی کمی ہو گئی ہے, مسلمان جو ہے وہ ایک ٹائم بھوکا رہ لیں گے تو خدا کی جو ہے وہ غذا کی کمی پوری ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ میں اور آپ اس تقویٰ کی منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتے جس تک خدا ہم کو پہنچانا چاہتا ہے, جب تک کہ روزہ نہیں رکھیں گے. فیل ہے اس کے بغیر ہم. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے, جس مہینے کو خدا نے بھوک اور پیاس کا مہینہ بنایا تھا, کیا ہمارے پاس وہ مہینہ کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں؟ یہ ظلم وہ ہے جو ہم خود اپنے آپ پہ کرتے ہیں, کوئی اور ہم پر آ کے نہیں کرتا. خدا نے رمضان کا مہینہ بنایا تھا فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ. ہم نے کیا بنا دیا؟ مغرب کی اذان سے لے کر فجر تک کھانے پینے کا مہینہ. ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے کس تواتر کے ساتھ ڈشز چلتی ہیں افطار سے لے کر سحری تک. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو فوکس ہے وہ فجر سے مغرب تک بھوکا رہنے پر نہیں ہے, فوکس مغرب سے فجر تک کھانے پر. ہم یہ پلاننگ نہیں کرتے کہ فجر سے مغرب تک کیا کریں گے, ہم یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ مغرب سے فجر تک کیا کریں گے. آج سموسے کھانے, آج پکوڑے کھانے, آج یہ کھانا, آج وہ کھانا, آج یہ بنا لو, آج وہ بنا لو. رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کے پروگرام دعاؤں کے اتنے نہیں جتنا جو ہے وہ ریسیپیز کے پروگرام ہے کہ نہیں. یہ ظلم کون کر رہا ہے؟
ہم میں سے ہر فرد انڈیویجولی بھی کر رہا ہے، اور پھر ہمارا معاشرہ معاشرتی طور پر، پھر پورا عالم اسلام. کاش ان باتوں کو سمجھا ہوتا تو آج ہم کہیں اور ہوتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس ایک فیملی کی حد تک، اس ایک گروپ کی حد تک، ایک کلاس کی حد تک ہم اتنا تو سمجھ سکتے. اگر ہم بھی نہیں سمجھیں گے تو اس سمجھنے کی شروعات کہاں سے ہوگی، نقطۂ آغاز کہاں سے ہوگا؟ اور پھر شعبان کے مہینے کی ایک بڑی، کتنا ٹائم بچا؟ ٹائم مکمل ہو گیا. ایک روایت کا میں حوالہ دے دوں سر، بڑی طویل روایت ہے. خود اس مفاتی کے اندر یہ 1.5, 2.5, 3.5 اور تقریباً 4.5 صفحے کی روایت ہے. اور اس روایت کے آغاز میں شیخ عباس نے لکھا ہے کہ خلاصہ روایت ہے جو ہم بیان کرنا ہے. یعنی خود روایت کا خلاصہ ہے تو پتہ نہیں اصل روایت کتنی لمبی ہوگی. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا شجر طوبہ اور شجر زقوم، اور پیغمبر اکرم اس رات میں وہ پوری روایت بیان کرتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. اور پھر ایڈوانس یوزرز کے لیے میں نے کہا نا، کچھ ہوتے ہیں جو بالکل بگنرز ہوتے ہیں، ان کے لیے وہی موٹی بڑی باتیں بہت ہیں. استغفار، توبہ، روزہ، پھر کچھ مسئلے پر. اچھا صدقہ کیا تھا؟ یہ صدقہ در حقیقت دیکھیں، استغفار بندے اور خدا کے لنک کی بات ہے، روزہ بندے اور خدا کے لنک کی بات ہے، یہ صدقہ بندے اور بندے کے لنک کی بات ہے. یہ روزہ رکھنے کے بعد دو ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک، اپنا رشتہ اپنے خدا سے اسٹرانگ کرو. نمبر 2، اپنا رشتہ اپنے جیسے انسانوں سے اسٹرانگ کرو. نہ خدا کی خاطر بندوں کو بھول جاؤ، نہ بندوں کی خاطر خدا کو بھول جاؤ. یہ صدقہ یہ ہے. یعنی تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی، اپنی محنت کی کمائی، اپنی ضرورت کی کمائی جیب میں ہاتھ ڈال کر دے سکو کسی مسلمان کی ہیلپ کرنے کے لیے. پھر چاہے تمہارا بھائی ہے، بہن ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، رشتے دار ہیں، پڑوسی ہیں، جو بھی. یو شوڈ ہیو انف کریج. آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پھر شجر طوبہ اور شجر زقوم والی روایت سمجھ میں آئے گی، جہاں پیغمبر نے اتنی ایگزامپلس دی ہیں. واللہ عجیب. 2 مومنوں کے درمیان صلاح کروائی، اس نے شجر طوبہ کی ایک شاخ کو پکڑ لیا. جس نے والدین کو خوش کیا اس نے پکڑ لی. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تمہاری تربیت ہے. دیکھو اس مہینے میں تمہارا ایجنڈا یہ ہے، ان چیزوں کو پڑھ لو، ذہن میں بٹھا لو، دیکھو کہاں تم پر فٹ ہوتی ہے. خوش مت ہو جانا میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے مثال کے طور پر جو ہے وہ دن بھر سے 100 مرتبہ تسبیح نکال لی، استغفر اللہ صلی اللہ، توبہ ختم. 5 روپے نکال کے صدقے کے سائڈ کے کونے پہ رکھ دیے. یہ سب باتیں اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم لیتے ہیں. 5 روپے نکال کے کونے میں ڈال دی، صدقہ ہو گیا. دن میں صبح بیٹھ کے استغفر اللہ منہ ہلا لیا، 5 منٹ کے اندر 100 مرتبہ تسبیح نکال. نہیں، ایسا نہیں ہے. سب لائک دیٹ. یو نیڈ ٹو strengthen your connection with Allah. You need to strengthen your connection with the humans. Blood relations, صلہ ارحام جسے کہتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب. اگر واقعی ان چیزوں کو ہم زندگی میں لائیں گے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے رجب و شعبان اور رمضان کا حق ادا کیا. ورنہ انہی روزے داروں کے لیے یہی معصوم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا. کہ جن کی بات کر رہے ہیں، روزہ رکھنے والوں کی یا نہ رکھنے والوں کی؟ میرے رات کی جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ان کی بات نہیں ہو رہی، روزہ رکھنے والوں کی بات ہو رہی. یعنی اتنا تو ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے، پھر بھی معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ کہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا. The only thing he is getting or she is getting is the hunger and thirst. صرف بھوک، صرف پیاس. تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس لینی ہے. بلکہ اب تو بھوک اور پیاس بھی نہیں، تو اتنا کھاتے ہیں کہ بدہضمی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں. تو پلیز
ریوائز کریں اپنی پلاننگز کو. ہمیں کس چیز کو پلان کرنا ہے ان دنوں میں؟ آیا آپ نے کپڑے اور جیولری اور میک اپ اور اس کو پلان کرنا ہے جو ہماری ظاہری بناؤ سنگھار ہے، یا اپنی اس اسپرچل بیوٹی کو، اپنی اس انر بیوٹی کو پلان کرنا ہے کہ جس کے لیے در حقیقت پروردگار عالم نے ان مہینوں کو ایک نعمت بنا کر ہم سب کو دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہت ساری باتیں میں نے سوچی تھی سرکار سید الشہداء کے حوالے سے، جو ولادت کا دن ہے نہیں بول سکا، امام زمانہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا نا کہ جب پلان کر کے نہیں آتے تو عام طور پر ٹائم کم ہی پڑ جاتا ہے. لیکن بہرحال اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کی جو عبادتیں جو ہم ناقص چھوٹی موٹی کچھ کر پاتے ہیں، پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. جو ان مہینوں کو برتنے کا حق ہے اس طرح برتنے کی، کا حق ادا کرنے کی جس حد تک ہمارے بس میں گنجائش ہے، ہماری طاقت میں، ہمارے توان میں، ہم سب کو پروردگار توفیق عنایت فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے، لفزشوں سے، غلطیوں سے درگزر فرمائے. واقعاً ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائے. واقعاً ہمیں صدقہ دینے والوں کی فہرست میں شامل کروائے. واقعاً روزہ رکھنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل ہو. اس مہینے کی برکتوں سے پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، ان مہینے کے مولودوں کا واسطہ معبود ہم سب کے مولا اور آقا زمانے کے امام سے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں شرف دیدار عنایت فرما. ان کے اصحاب کی اور ان کے لشکر کے فہرست میں ہم سب کا نام شامل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد